بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری کلاس جو اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کہ ہمیں جو بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے، تو اس کے لیے ہمیں بچے کیسے ملے، ہم اس کو پڑھائیں اور کہاں سے ہمیں اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کو جب ہم نے پڑھانا ہوتا ہے تو کیا پڑھانا ہوتا ہے، کیسے پڑھانا ہوتا ہے، فیس منگوانا ہوتا ہے، وہ فیس ہم کیسے منگوائے اس سے، کس میڈیم کے تھرو اس کو پڑھائے، زوم کے تھرو پڑھائے، واٹس ایپ کے تھرو پڑھائے، اسکائپ کے تھرو پڑھائے اور مختلف ساری چیزیں، موبائل کے تھرو کیسے پڑھاتے ہیں، لیپ ٹاپ کے تھرو کیسے پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انشاء اللہ اس میں آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اسٹوڈنٹ ملنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈنٹ کیسے ملیں گے؟ تو اسٹوڈنٹ کے ملنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جی ہمارے پاس جو ہے سب سے مشہور پلیٹ فارم جو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے وہ فیس بک ہے۔ تو آپ کو فیس بک سے اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں، آسان بھی ہے، سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اس کے، کیونکہ وہاں پہ آپ آئی ڈی سے کوئی کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، پوسٹ وغیرہ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو اسٹوڈنٹ ملتے ہیں، وہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ تو اس میں آپ کو اسٹوڈنٹ اس طرح ملیں گے کہ چونکہ آپ کی پہلے سے آئی ڈی بنی ہوتی ہے تو اس میں آپ پوسٹ کریں گے ایک اچھے طریقے کا پروفیشنل پوسٹ آپ کسی سے بنوائیں گے، اگر آپ کو خود بنانا نہیں آتا، اس میں پورا طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ میں قاری ہو یا قاری صاحبہ ہو، حافظ ہو، حافظہ صاحبہ ہو، تو یہ سب کچھ آپ اس میں لکھیں گے اور اپنا نمبر بھی لکھیں گے اور اپنی سروسز جو آپ پرووائڈ کرتے ہیں، آپ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، آپ حفظ کرواتے ہیں، نماز جو ہے یاد کرواتے ہیں، مختلف ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان ساری کو اس میں آپ لکھیں گے اس پوسٹ میں، اس کے بعد جو ہے فیس بک پہ آپ اس کو شیئر کریں گے۔ تو یہ آپ کی اپنی آئی ڈی بھی ہو سکتی ہے، فیس بک آئی ڈی، اور اس کے لیے آپ جو ہے پیج بھی بنا سکتے ہیں فیس بک میں، آپ اس کے لیے اپنا پیج بنائیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ اپنی آئی ڈی سے تو اس کو شیئر کرو گے، لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے، اس کے بعد مختلف گروپس جو ہے آپ شیئر کرو گے۔ فیس بک پہ آپ نے کوئی چیز شیئر کی ہوگی، اپلوڈ کی ہوگی، جب آپ کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو نیچے شیئر کا بٹن آپ کو نظر آتا ہوگا، ٹھیک ہے، جی تو جب آپ شیئر پہ کلک کرو گے تو اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہوگا مختلف گروپ میں آپ کیا اس کو شیئر کرتے ہیں، دوبارہ اپنی آئی ڈی سے اس کو شیئر کرتے ہیں، تو آپ گروپ پہ کلک کرو گے، نیچے گروپ کا آپشن آپ کو، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ دوبارہ سرچ کریں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو شیئر کے آپشن پہ جی جب آپ کلک کرو گے تو گروپس آ جائیں گے، گروپس پہ آپ کلک کرو گے تو آپ کی مرضی، آپ جس قسم کے گروپ میں آپ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ تو ہمارا تعلق چونکہ قرآن کے ساتھ ہے تو ہم سرچ کریں گے، وہاں پہ سرچ کا آپشن ہوتا ہے کہ آن لائن قرآن اکیڈمی، قرآن اکیڈمی یو ایس قرآن اکیڈمی، یو کے قرآن اکیڈمی، مختلف اس قسم کی یو اے ای جو عرب کنٹریز ہے وہاں پہ جو قرآن اکیڈمیز ہوتی ہے، تو پاکستان میں قرآن اکیڈمی اس کے نام سے جو چیزیں ہوتی ہے، تو مختلف گروپ آپ کو نیچے نظر آئے گی، تو اس گروپ میں جو ہے وہ شیئر کرو گے تو سارے گروپس اس میں آ جائیں گے، تو وہاں سے آپ کو اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں۔ مجھے خود وہاں سے اسٹوڈنٹ مل گئے ہیں تو اسٹوڈنٹ آپ کو آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ انشاء اللہ جو مختلف قسم کی اور آئی ڈیز ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ٹک ٹاک ہے، فضول ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اگر اس کی بجائے ہم اس کو قرآن کریم کے لیے استعمال کریں، اپنی آئی ڈی بنائیں اور قرآن کریم کے ریگارڈنگ پہ مشتمل اور اسی طرح آپ کا پوسٹ ہو، اس میں آپ نے دیا ہوا ہو اپنا نمبر ہو، تو آپ نے وہاں پہ شیئر کر دیا، اسی کے ذریعے سے آپ کو اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے ذریعے سے بھی آپ کو آ سکتے ہیں، یوٹیوب مختلف چینل لوگ بناتے ہیں نا، تو آپ بھی ایک بنا لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو آپ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ محنت کریں، انشاءاللہ فیس بک کے ذریعے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں۔ انسٹاگرام ہے، وہاں پہ آپ کی آئی ڈی، وہاں سے آپ کو آ سکتے ہیں۔ آپ شرط یہ ہے کہ آپ پروفیشنل پوسٹ بنائیں یا ایک ویڈیو بنوائے تو وہ شیئر کرے بار بار۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اور انٹرنیشنل ویب سائٹ سے کچھ، تو وہ جو ہے سب سے پہلے ہمارے پاس فائیور ہے، اس کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا، فائیور، اس پہ بھی اکاؤنٹ بنواتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، 1 گھنٹہ چاہیے اس کے لیے۔ فائیور پہ آپ اکاؤنٹ بناؤ گے وہاں پہ قرآن کے نام سے، تو وہاں سے آپ کو اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں۔ بہت تو راہ حضرات میں نے دیکھے ہیں قاری صاحبان فائیور پہ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور مہینے جو ہے لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ اسی طرح اور ویب سائٹ ہے قاری ڈاٹ آئی او،
اس کے لیے آپ نے دیکھو گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ سب کے سب لنکس آپ کو بھیج دوں گا بعد میں. تو گاری ڈاٹ آئی او ہے، اس پہ بھی آپ اکاؤنٹ بنوا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکتے ہیں. اسی طرح ٹیچر آن کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، ٹیچر آن. اس میں جو ہے آپ کو بہت سارے اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں، لیکن ٹیچر آن میں یہ ہے کہ آپ جب اکاؤنٹ بناؤ گے نا وہاں پہ تو اسٹوڈنٹ آپ کو ڈائریکٹ نہیں ملیں گے. آپ جو ہے کوائنس خریدو گے وہاں پہ، مثال کے طور پر 50 کائنز آپ 300 روپے کے خریدو گے. ٹھیک ہے، 50 کائنس کی قیمت $1 ہوتی ہے، تقریباً 284-300 روپے اس پہ آتے ہیں. تو آپ وہاں پہ کسی کے اکاؤنٹ سے 283 روپے مطلب 300 روپے آپ ٹرانسفر کرو گے تو آپ کو 50 کائنز دے گا. تو جب آپ کے پاس 50 کائنز آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ زیادہ کائنز بھی لے سکتے ہیں. تو وہاں وہ بہت بہترین پلیٹ فارم اسٹوڈنٹ ملنے کا. اسی طرح فیوچر کے نام سے QUTOR کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے. وہاں پہ قرآن کریم کے اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں تو اس کو وہاں پہ آپ اکاؤنٹ بنائیں. اکاؤنٹ بنانے کے بعد دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس پہ جب آپ اکاؤنٹ بناؤ گے نا تو اسٹوڈنٹ آپ کو نہیں ملیں گے جب تک آپ وہاں پہ تقریباً $7-8 ہے جس کی قیمت 21-22 روپے آتی ہے، وہ آپ اس ویب سائٹ کو دو گے. اور پھر پوری عمر جو ہے آپ اس کو اور کچھ بھی نہیں دو گے، پوری عمر جو انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے آپ کو اسٹوڈنٹ وہاں سے ملتے رہیں گے. اسی طرح انشاءاللہ. ہمارے پاس ٹیچر اوشن ہے، وہاں پہ بھی آپ کو اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں. لیکن ٹیچر اوشن جو ہے وہ قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا نا فائیور، اس پہ آپ صرف قرآن کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. اس پہ تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آپ صرف قرآن کے نام سے اکاؤنٹ بنائے. اسی طرح کاری ڈاٹ آئی ہو، یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے. ٹیچر آن ہے اور کیوٹر، یہ ساری چیزیں قرآن کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو میں آپ کو کچھ جی. پلیٹ فارم بتانے والا ہوں اس پہ آپ قرآن کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی پڑھا سکتے ہیں. فیوچر اوشن، اسی طرح آئی ٹاکی ہے اور امیزنگ ٹاکر ہے اور اسی طرح لائیو ایکس پی ہے. تو یہ سارے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں آپ قرآن کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے پڑھا سکتے ہو. جیسے آئیٹاکی ہے، یہ لینگویجز ویب سائٹ ہے. اس کا مطلب آپ کو اردو جو ہے آتی ہے نا. فارن کنٹریز میں جی. جی. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، فارن کنٹریز میں، باہر ممالک میں، کہ وہ پاکستان سے گئے ہوتے ہیں اور ان کو اردو اتنی اچھی نہیں آتی ہوگی کیونکہ ساری عمر ادھر گزاری ہوتی ہے انہوں نے. تو وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم صحیح اردو سیکھ سکیں. تو ہم نے جی. جی. اگرچہ اردو میں کوئی ڈگری نہیں لی ہوتی، MA اور اسی طرح MPhil PhD نہیں کی ہوتی، لیکن ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں کیونکہ ان کو ایسی اردو چاہیے ہوتی ہے جو صرف وہ کمیونیکیشن اس کے ذریعے سے کر سکے، جو صرف ایک دوسرے سے بات کر سکے، تو وہ تو ہم پڑھا سکتے ہیں ان کو. تو اسی طرح جی. جی. فری پلے ہے، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے قرآن بھی پڑھا سکتے ہو، اسی طرح آپ اردو بھی پڑھا سکتے ہو. اسی طرح کوئی اور چیز آپ کو آتی ہے، اسلامیات پڑھا سکتے ہو، مختلف ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ آپ پڑھا سکتے ہو. اگر آپ عالم دین یا عالمہ ہے تو درس نظامی کی کتابیں آپ بھی وہاں پہ پڑھا سکتے ہو. اسی طرح امیزنگ ٹاکر ہے، آپ کو عربی آتی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، آپ کو انگلش آتی ہے، آپ کو پشتو آتی ہے، جو زبان ہوتی ہے اس کے ذریعے سے آپ یہ زبانیں بھی پڑھا سکتے ہو. لائیو ایکس پی ہے، یہ بھی لینگویجز کی ویب سائٹ ہے، لینگویجز آپ اس پہ پڑھا سکتے ہو تو اسٹوڈنٹ آپ کو وہاں سے مل سکتے ہیں. فری پلے ہے اور اسی طرح بہت سارے ویب سائٹ ہے، اسکولی ہے. تو یہ ساری ویب سائٹ ہے، ان میں آپ نے صرف اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے. بعض پہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، بعض پہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، بعض پہ تو 20 منٹ میں اکاؤنٹ بن جاتا ہے. تو یہاں سے مختلف سارے آپ کو اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ ایڈ بھی چلا سکتے ہو. ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے فیس بک پہ جائے، فیس بک میں جب آپ کوئی چیز شیئر کرتے ہو نا تو وہاں پہ پوسٹ کا آپشن آپ کو کہیں نظر آتا ہوگا. اگر نہیں آتا تو آپ یوٹیوب میں ویڈیو سرچ کر لیں کہ ہاؤ ٹو رن ایڈز آن فیس بک. فیس بک پہ ہم نے ایڈ کیسے چلانے ہیں، اردو میں آپ وہاں پہ سرچ کریں کہ فیس بک پہ ہم نے ایڈ کیسے چلانے ہیں، تو پورا طریقہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ کا ایڈ وہاں پہ چل جائے گا. ایڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا سا پوسٹ کریں اور اس کو آپ ایڈ کے طور پہ چلائے. وہاں پہ ایڈ مفت پہ نہیں چلتا، ایڈ کہیں بھی مفت پہ نہیں چلتا. اور 5 دن کا ایڈ میں نے بھی چلایا تھا تو تقریباً 1300 روپے اس کے آ گئے تھے، 1400-1500 روپے اس کے تقریباً آ جاتے ہیں کیونکہ روزانہ $1 آپ سے لیتے ہیں وہ، اور آپ کا ایڈ تقریباً 700-1000 لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اچھا، اگر آپ جو ہے ایڈ چلاتے ہو
تو اور چاہتے ہو کہ میرا ایڈ جو ہے وہ باہر ممالک والے کو دکھائی دے اور عرب ممالک والوں کو دکھائی دے، امریکہ والوں کو دکھائی دے، تو آپ وہاں پہ سیٹ اپ کر سکتے ہو کہ میرا ایڈ جو ہے امریکہ میں چلنا چاہیے، وہاں سے مجھے اسٹوڈنٹ ملنے چاہیے۔ تو 1300 1400 1500 روپے میں آپ کا 5 دن تک ایڈ چلتا رہتا ہے، ہزار ہزار لوگوں تک بتانا وہ پہنچتا ہے، اور آپ کا ایڈ جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں، وہاں سے آپ کو اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ذریعے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی رشتہ دار ہے باہر ممالک میں، یہ بھی اسٹوڈنٹ ملنے کا ایک شارٹ کٹ ذریعہ ہے۔ تو یہ سارے وہ ذریعے تھے جہاں پہ آپ کو مختلف پلیٹ فارمس تھے جہاں پہ آپ کو اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، فیس بک پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سادہ ترین طریقہ ہے، نہ آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگتا، جہاں پہ آپ جو ہے پوسٹ کرتے ہو وہاں پہ آپ کو اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ اپنا نمبر ضرور ڈالو گے، ٹھیک ہے، نمبر ضرور جی ڈالو گے، اس میں نمبر کا ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کے لیے الگ نمبر آپ بنائے، واٹس ایپ الگ نمبر بنائے، آپ جو اسٹوڈنٹ کے علاوہ کسی کے پاس نہ جائے، جو کسی جی کے جی پاس بھی نہ ہو، صرف آپ کا اسٹوڈنٹ کے پاس ہو نا، کیونکہ اگر آپ ایک نمبر پہ اسٹوڈنٹ بھی رابطہ کرتے، آپ کے رشتہ دار بھی رابطہ کرتے، تو بہت سارا سب آپس میں جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ اس کے لیے الگ نمبر بنائیں اور وہ وہاں پہ آپ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ جی اس کے انشاء بعد اللہ۔ اگر آپ کو اسٹوڈنٹ مل گئے، اسٹوڈنٹ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، مطلب عمر کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے، ایک تو ہوتے ہیں کڈس، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ایک بڑی عمر کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ چھوٹے بچے تو ان کے پڑھانے کا طریقہ الگ ہے، اور بڑوں کو پڑھانے کا طریقہ الگ ہے۔ چھوٹے بچے تو ان کو عموماً 30 منٹ کی کلاس جو ہے لینی پڑتی، 30 منٹ کی کلاس ہوتی ہے روزانہ ان کی، اور ان 30 منٹ میں آپ پہلے 10 منٹ میں کوشش کریں کہ آپ ان کو ناظرہ، یعنی نورانی قاعدہ یا مدنی قاعدہ یا دوسرے قاعدے مشہور ہیں، وہ آپ ان کو پڑھائیں 10 منٹ میں۔ پھر 10 منٹ میں آپ ان کو 6 کلمے پڑھائیں، پھر 10 منٹ میں آپ اس کو نماز پڑھائیں، اور اسی طرح جب ایک چیز مثلا وہ سیکھ جائے نماز، تو اس کو آپ نکالی کیونکہ نماز تو سیکھ لی، اور پھر جو ہے مسنون دعائیں اس کو یاد کروائے۔ اسی طرح 10 آخری صورتیں ہے، اگر وہ حفظ کرنا چاہتے ہیں حفظ کروائے۔ تو عموماً وہاں پہ 30 منٹ کی کلاس ہوتی ہے۔ سب سے جی پہلے یہ یاد رکھیں کہ ٹرائل کلاس لینی ضروری ہوتی ہے۔ ٹرائل کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آپ نے فیس نہیں لینی ہوتی، وہ مفت ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر، کیونکہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کے پیرنٹس والدین بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیسے پڑھاتا ہے۔ یہ جی تقریباً جی عموماً یہ ٹرائل کلاس 3 دن تک ہوتی ہے، اس کو ٹرائل کلاس کہتے ہیں، تقدمی کلاس، یعنی پہلی کلاس ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ٹیچر ہم نے چوز کیا ہوا ہے تو وہ اس کا انداز کیسا ہے، ہمارا بچہ اس سے استفادہ کر بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو 3 دن میں وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے بچہ اس ٹیچر سے جی بالکل پڑھ سکتا ہے۔ آپ جو ہے یہ کوشش کریں کہ پہلے دن ڈائریکٹ نہ پڑھائے اس کو۔ پہلے دن آپ کو، چونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بعض کی عمر 5 سال ہوتی ہے، 6 سال ہوتی ہے، 7 سال 8 سال ہوتی ہے، تو ان بچوں کو کھیلنا زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے جی ساتھ تھوڑا کھیلنے کا انداز اختیار کریں، کوئی ایسی تصویر اس کے سامنے لا کے رکھ دے پہلے دن کہ اس پہ جانور وغیرہ بنے ہوئے ہوں، مختلف کرکٹ کے جو اکوپمنٹس ہیں وہ بنے ہوئے ہو، بال ہو، بیٹ ہو وغیرہ، یہ چیزیں بنے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا اس میں سے کون سی چیز آپ کو زیادہ پسند ہے، کلر بھی اسے بتائیں کہ بیٹا کون سا کلر آپ کو زیادہ پسند ہے۔ تو بچہ آپ کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے دن سے جی جی پڑھائے کہ بچہ پڑھنا شروع کرے، تو شاید وہ بچہ جو ہے وہ امپریس نہ ہو، اور اس کے والدین ابو امی اس کا یہ فیصلہ کرے پیرنٹس کے کوئی اس قاری صاحب سے ہم نے نہیں پڑھوانا ہے۔ تو یہ طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے دن کی ویسی بھی پڑھائی نہیں ہوتی، وہ ٹرائل کلاس ہوتی ہے، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی، تو آہستہ آہستہ آپ اس کو پٹڑی پہ چڑھائے۔ جب اس طریقے سے آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھنا شروع کرو گے تو انشاءاللہ اس کے پیرنٹس کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ قاری صاحب جو ہمیں بچوں کے لیے ہم نے چوز کیا ہوا ہے وہ ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ بچے کو صحیح نہیں پڑھا رہے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ پڑھاؤ گے تو یہ چھوٹے بچوں کے پڑھانے کا طریقہ ہے۔ اگر بڑا ہو، مثلا اس کی ایج جو ہے 20 سال ہے، 30 سال ہے، وہ آپ سے قرات تجوید پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا اس نے قرآن جو ہے پڑھا ہوا ہے لیکن اس نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا ہے، تو اس کو ظاہر جی بات ہے اس کو مانوس کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس قسم کی تصویریں لا دیں، تو بس پہلے دن سے ہی پڑھانا ہوتا ہے۔ ہاں، تعارف وغیرہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ آپ جو ہے اس سے پوچھے۔ اور اس میں بھی 1 2 3 دن کلاس ٹرائل کلاس ہوتی ہے، یعنی وہ فری ہوتی ہے، وہاں سے آپ کی فیس سٹارٹ نہیں ہوتی، فیس آپ کی سٹارٹ ہوگی چوتھے دن پہ۔
اگر آپ 3 دن کی ٹرائل کلاس رکھیں گے تو وہ جی جو ہے جی آپ کو ظاہر باتیں جج کرے گا کہ میرا استاد مجھے کیسے پڑھاتا ہے. تو آپ کو پہلے 3 دن خاص دھیان سے پڑھانا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھانا ہوتا ہے، تیاری کر کے پڑھانا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو ڈیسائڈ چوز کر سکے کہ یہ میں نے جو ٹیچر جو ہے رکھا ہوا ہے وہ کیسے ہمیں جو پڑھاتا ہے. تو یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہے، یہ باتیں اسٹوڈنٹ پہ بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ آپ کو چوز کر سکے. فیس جو ہوتی ہے یہ اگر آپ نے پاکستانی اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے تو عموماً 5,000 سے لے کے 10,000 تک فیس ہوتی ہے. وہ چھوٹے بچوں کا میں کہہ رہا ہوں جو آپ سے 30 منٹ لیتے ہیں ان اسٹوڈنٹ کی فیس جو ہے 5,000 بھی ہوتی ہے، 6,000، 7,000، 8,000، 9,000، 10,000، اتنی فیس ہوتی ہے، اس کے درمیان ہوتی ہے جس کو آپ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں. اگر آپ 15 منٹ دیتے ہیں مثلاً بڑی عمر کا آدمی ہے تو وہ 3,000 آپ اس سے لے 2,000 لے، ٹھیک ہے. تو لیکن چھوٹے بچے سے اس کی فیس تقریباً 5,000 سے لے کے 10,000 ہوتی ہے کیونکہ بچوں کو کافی محنت آپ کر کے ان کو پڑھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پڑھاتے ہیں. تو اس کی فیس جو ہے اتنی ہوتی ہے. اگر آپ فارن کنٹریز کو پڑھاتے ہیں مثلاً اگر وہ یو ایس کا ہے، امریکہ کا ہے، تو اس کی فیس جو ہے $60 ہوتی ہے، $60 سے $70 ہوتی ہے. پاکستانی روپیز تقریباً اس سے 16، 17، 18,000 بنتی ہے. اگر یو کے کا ہے مطلب انگلینڈ کا ہے تو اس سے اس کی فیس جو ہوتی ہے $70 سے $80 تک ہوتی ہے. اگر افریقہ کا ہے تو اس کی بھی تقریباً $90 کی فیس ہوتی ہے. انڈیا کا ہے تو انڈیا کے فیس جو ہوتی ہے وہ 500، 5,000 ہوتی ہے. پاکستان کی کم از کم جو ہوتی ہے نا میں نے زیادہ سے زیادہ 10,000 ہوتی ہے، انڈیا کی زیادہ سے زیادہ وہ 5,000 ہوتی ہے. پاکستانی روپے انڈیا کے 5,000 روپے جو ہوتے ہیں نا اس سے پاکستانی روپے میں جی تقریباً 16، 17,000 بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو جی اس کی جی فیس اتنی ہوتی ہے. آپ فیس منگواتے ہو تو اکاؤنٹ کے ذریعے سے منگوا سکتے ہو. جیسے پاکستان میں ایزی پیسہ سے منگواتے ہیں لیکن وہ باہر کنٹریز میں تو کام نہیں کرتا. تو آپ کسی پروفیشنل بینک سے اکاؤنٹ بنوائیں. آپ کا اپنا نہیں ہے تو آپ کسی رشتہ دار کا اکاؤنٹ دے دیں تو اس کے ذریعے سے آپ فیس منگوا سکتے ہو. وانڈا ایک ترتیب ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ فیس منگوا سکتے ہو. لیکن پھر آپ اس پہ توجہ دیں کہ مجھے اسٹوڈنٹ کیسے ملیں گے اور میں اس کو کیسے پڑھاؤں گا. فیس تو بعد کی بات ہے نا، وہ تو تقریباً 1 مہینہ آپ اس کو پڑھاؤ گے تو اس کے بعد فیس لو گے تو وہ آپ بعد میں بھی یہ جی چیزیں جی سیکھ سکتے ہیں. تو یہ بعد کی چیز ہے لیکن میں نے صرف اتنا آپ کو بتایا کہ اگر آپ بنا سکتی ہے تو بینک اکاؤنٹ آپ بنائیں. جی جی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، جی ماشاء جی اللہ ماشاء اللہ، ہاں انشاء اللہ. جی. اگلی بات ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم واٹس ایپ پہ بھی ان کو پڑھا سکتے ہیں، زوم کے تھرو بھی ان کو پڑھا سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، اسکائپ کے تھرو بھی پڑھا سکتے ہیں. لیکن میں واٹس ایپ ریکمینڈ نہیں کرتا، میں خود بھی زوم اور اسکائپ کے ذریعے سے پڑھانا پسند کرتا ہوں. اس میں آپشن بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ کہ شیئرنگ کا آپشن ہے، آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے یہ شیئر کر سکتے ہو. کیا مطلب اسکرین آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہو. چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو واٹس ایپ کے ذریعے سے پڑھاتے ہو تو کون سا طریقہ آپ اختیار کرو گے. یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے اسی صفحے کا آپ اس کو بھیجو گے نا، اسکرین شاٹ لے کے بھیجو گے. لیکن بھیجو گے جی اب جی اسکرین شاٹ جب آپ نے بھیج دیا نا تو بچے کو کافی پریشانی ہوتی ہے، یار کہاں پہ پڑھا رہا ہے کبھی نہیں. اب آپ جب زوم پہ پڑھاتے ہو نا تو زوم پہ تو جیسے آپ کو میری اسکرین نظر آتی ہے، دیکھو یہ ماؤس بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کہاں پہ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی دیکھو بچے کے اوپر گھوم رہا ہے تو میں جب جی بچوں کو جی پڑھاتا ہوں تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا یہ سا ہے اور یہ واو ہے بیٹا، یہ الف ہے اور یہ با ہے، چاروں مل کے ثواب بنتا ہے. تو یہ واٹس ایپ میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ شیئرنگ آپشن وہاں پہ ہوتا نہیں ہے. تو پروفیشنل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھائیں، زوم کے ذریعے سے پڑھائیں، اسکائپ کے ذریعے سے پڑھائیں. اور اگر وہ بچہ نہیں ہے، وہ بڑی عمر کا بندہ ہے تو اس کو واٹس ایپ پہ پڑھانا ہی بہتر ہے. آپ کال پہ بھی آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ ایسی جگہ پہ رہتا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ نیٹ زیادہ کام نہیں کرتا. تو اس نے جی مجھے جی یہ کہا کہ آپ ایسے کریں کہ مجھے کال پہ پڑھائے اور مجھے روزانہ کا اسکرین شاٹ جو ہے بھیجا کرے. اسکرین شاٹ جو ہے وہ تو تقریباً وہ کہہ رہے ہیں بس 2، 3 منٹ میں تو وہ میں ڈاؤن لوڈ ہی کرتا ہوں. لیکن کال نہیں ہو سکتی واٹس ایپ کی کیونکہ نیٹ زیادہ کام نہیں کرتا. تو وہ میں عام کال پہ اس کو پڑھاتا تھا. مطلب آپ اسٹوڈنٹ کی ایج کو دیکھو گے نا کہ وہ کون سی چیز پہ زیادہ چلتا ہے. اگر وہ واٹس ایپ پہ نہیں چل سکتا تو آپ اس کو زوم پہ پڑھائیں. اور لیپ ٹاپ جی زیادہ بہتر ہے، زوم لیپ ٹاپ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ماؤس ہوتا ہے، ماؤس کے ذریعے سے آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر موبائل میں بھی پڑھاتے ہو ماؤس نہ ہو تو بھی بہتر ہے، لیکن جاؤ یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ماؤس نہیں ہوتا. تو جی آپ جی اس کے پیرنٹس کا بیٹھنا پھر ضروری ہوتا ہے کہ پیرنٹ انگلی اس کی پکڑ کے بتائے کہ بیٹا یہ صاف پڑھ رہا ہے قاری صاحب.
لیکن اگر آپ موبائل کے ذریعے سے بھی پڑھائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایپ سینڈ کر دوں گا، جہاں پہ ایک ایپ ہے نا، اس میں ماؤس ہوتا ہے، موبائل میں بھی آپ کا ماؤس آ جاتا ہے، تو اس سے کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہے آلویز ویزیبل ماؤس، نام ہے آلویز ویزیبل ماؤس نام ہے۔ تو آپ پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے نا، تو موبائل میں بھی آپ کے پاس ماؤس آ جائے گا اور بچے کو پڑھانا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ تو وہ جی رکھنا جی موبائل میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کبھی کبھار بندے کے پاس لیپ ٹاپ میں چارجنگ نہیں ہوتی، یا لیپ ٹاپ ہوتا ہے بندہ باہر نکلا ہوتا ہے لیپ ٹاپ نہیں ہوتا، تو آپ موبائل کے تھرو پڑھائیں اور وہاں پہ ماؤس آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ اس کا ضرور خیال اچھا رکھیں۔ جی جی اچھا، ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم زوم استعمال کرتے ہیں نا، زوم میں کچھ باتیں ہیں وہ بہت مشہور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زوم کا پراپر استعمال آپ سیکھ لیں، کیونکہ بہت ساری باتیں درمیان میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس باہر کا اسٹوڈنٹ ہے اور آپ کو زوم کا صحیح استعمال نہیں آتا تو یہ اچھا تاثر نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ مکمل اس پہ عبور حاصل کر لے، اس کے ویڈیو کے لنک میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، جہاں سے آپ کو زوم کا مکمل ڈیٹیل، مکمل استعمال جو ہے وہاں پہ آپ سیکھ لو گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ زوم میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے اسٹوڈنٹ کو ایک جگہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ تبھی ہو سکتا ہے جی جب آپ ان کو خاص کورس کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص کورس کروا رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ قاعدہ جو ہے یہ تو آپ الگ الگ اسٹوڈنٹ کو الگ الگ کلاس لے کے پڑھائیں گے۔ تو اگر آپ بہت سارے جی اسٹوڈنٹ کو جی ایک جگہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی کلاس 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، پھر میٹنگ کٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک بندے کو پڑھا رہے ہوتے تو وہ جو ہے آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی بھی آپ کی کلاس ہو جائے پڑھا سکتے ہوتے اس میں۔ لیکن 1 ہفتہ 2 ہفتے تقریباً ہو گئے ہیں کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو 40 منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا۔ میرا مطلب یہ ہے جی میرا مطلب یہ ہے کہ زوم والوں نے اب یہ تبدیلی کر دی ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو 40 منٹ سے زیادہ اگر آپ کی کلاس ہو گئی تو یہ میٹنگ ختم ہو جائیں گی آپ کے خود بہت۔ دوسری میٹنگ اچھا سٹارٹ جی کرنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ زیادہ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی وہاں پہ 40 منٹ کے بعد کلاس کٹ جاتی تھی۔ اب وہاں پہ مزہ یہ تھا کہ فوراً دوسری میٹنگ آپ سٹارٹ کرتے تھے، لیکن ابھی انہوں نے یہ سہولت ختم کر دی ہے۔ وہ زوم والے جو ہے نا، انہوں نے اب یہ پالیسی جاری کر دی ہے کہ آپ کی جب ایک میٹنگ ختم ہو جائے تو 7 منٹ آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ کتنے منٹ انتظار کرنا ہوگا؟ 7 منٹ تک۔ 7 منٹ سات سے پہلے پہلے آپ دوسرے اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھا سکتے۔ اب اس میں یہ بات آ گئی، میں بھی خود اس سے متاثر ہوا ہوں، کیونکہ میری کلاسز جو ہے 1 گھنٹے میں 2 کلاسز ہوتی ہیں، جب 7 منٹ مجھ سے یہ لے لیتے ہیں تو 1 گھنٹہ 10 منٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیڈ ورژن لینا ہوتا ہے، پیڈ ورژن جو ہے تقریباً 9-10 ہزار روپے ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 5 6 10 بندے مل کے زوم کو لے لے، ہزار ہزار روپے جمع کر پیڈ ورژن وہ لے لے، اور اس کو اسی ورژن کو وہ 10 کے 10 بندے سب جو ہے اپنی اپنی کمپیوٹرز میں موبائل میں کھول دے، کیونکہ اس کے لیے ایک پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پاسورڈ آپس میں شیئر کرے، سب کی ہزار ہزار جی پانچ جی سو پانچ سو روپے آ جائے گی۔ تو اس میں کافی ساری سہولت ہوتی، میٹنگ نہیں کٹتی، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کو پھر بھی ساتھی نہیں مل رہی ہے پیڈ ورژن لینے کے لیے، تو بس آپ 30 منٹ 40 منٹ کی کلاس لے لیں اور پھر 7 منٹ کا انتظار کریں اور پھر دوسری کلاس جو ہے وہ شروع کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم فیس جو ہے ایڈوانس میں اسٹوڈنٹ سے لے لیا کریں یا آخر میں لے لیا کریں۔ تو اگر آپ خود سوچیے، اگر آپ اسٹوڈنٹ سے ایڈوانس میں فیس لیتے ہو نا، تو اس کے پیرنٹس یہ اس پہ کیسا تاثر پڑے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے لاسٹ میں ہی فیس لے لیں، بس جیسے وہ دے دیں۔ میرا تو خود یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جس وقت بھی دیتے ہیں مہینے میں، بس خود ہی سینڈ کر دیتے، رابطہ کر دیتے کہ ہم نے فیس سینڈ کر دی، تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا کہ آپ بار بار اس فیس مانگتے ہو، ایک بار جلدی فیس دے دے جلدی فیس دے دے، یہ بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ اور اس طریقے سے جی جی دوسری بات جو میں نے ایک بات آپ کو کر دی ہے نا، کہ جو پوسٹ جو ہے آپ اس کو شیئر کرو گے نا فیس بک پہ، تو یہ پوسٹ بنوا لے، آپ کے لیے تو میں بنا لوں گا، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔
اس کو آپ بار بار شیئر کریں سر فیس۔ آپ بنوا دینا۔ جی میں آپ کو بنوا دوں گا، کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسی کو فیس بک پہ لگا لو گے، فیس بک آئی ڈی پہ، اور اسی کو جو ہے واٹس ایپ پروفائل پہ لگا لو گے۔ واٹس ایپ پہ آپ کوشش کریں، میں نے جو آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ اس کے لیے آپ الگ اکاؤنٹ بنا لیں، واٹس ایپ اسٹوڈنٹ کے لیے، اپنی اکیڈمی کے لیے الگ جی اکاؤنٹ سر، ہو آپ کا۔ وہ وہ سم بزنس علیحدہ واٹس ایپ بنا لیں لے، گے۔ ہاں وہ بزنس واٹس ایپ بنا لے، ٹھیک ہے، عام واٹس ایپ نہ ہو، بزنس واٹس ایپ بنا لے، اس میں پوری ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ آپ نے اس ڈیٹیل کا نام بھرنی۔ ہوتا ہے بزنس؟ بزنس واٹس ایپ اس جی کا نام ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لے، اس میں پوری ڈیٹیل ہوتی ہے، اگر کہیں پہ بھی آپ کو مسئلہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ آپ یہاں پہ اس کو یہ لے کے اپنے اکیڈمی کے لیے ایک نام چوز کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کا نام عائشہ ہے تو آپ اس کو نام دے دیں عائشہ اکیڈمی، آپ کے بچے کا نام مثلا عمر ہے تو آپ اس کو دے دیں عمر آن لائن اکیڈمی، عمر آن لائن قرآن اکیڈمی۔ تو آپ اس طریقے سے اپنے اکیڈمی کو ایک نام دے دیں، اس کے لیے ایک ویڈیو جو ہے وہ، اور جس میں پوری ڈیٹیل ہو، ایک پوسٹ ہے، پوسٹ میں آپ کے لیے بنا کے دے دوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے، پروفیشنل ہونا ضروری ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ اگرچہ اس پہ تھوڑا بہت پہلا خرچہ آ جاتا ہے، لیکن میں نے خود آپ کو بتا دیا نا، میں نے پوسٹ 300 روپے کا کسی سے بنوایا تھا، لیکن مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اس کو جب میں نے بار بار شیئر کر دیا نا تو اس کی وجہ سے مجھے الحمدللہ اسٹوڈنٹ مل گئے، پھر میری تسلی الحمدللہ وہاں پہ ہو گئی۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹ کے پڑھانے کا طریقہ ہو گیا، کیا پڑھایا جاتا ہے، کون سی عمر والے کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، فیس منگوانا ہوتا ہے، اور اسی طرح فیس پاکستانی کا اوورسیز کا کتنا ہونا چاہیے۔ شروع میں یہ ہوتا ہے نا اپنے اکیڈمی کو چلانے کے لیے کہ فیس کم رکھنی ہوتی ہے، یہ بات بہت ضروری ہے۔ دیکھو جو میں نے جی جی آپ کو پہلے میں نے جو ویب سائٹ مختلف پلیٹ فارم بتا دیے نا، جو قاری.io، ٹیچر آن، ٹیوٹر بتا دیا، ٹیچر اوشن، تو اس پہ بھی آپ نے شروع میں $5 لکھنے ہیں پر کلاس کے۔ جب آپ تھوڑی پریکٹس آپ کی ہو جائے نا تو آپ بعد میں جو ہے $6 کر دے، $7 کر دے، $8 کر دے، شروع میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ ایک مرتبہ کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے اپنی فیس اس کے بعد بڑھا سکتے ہیں۔